فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے 4 پرندے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، ان کو اپنے پاس ہلایا، پالا، اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد ان کا چاروں کا قیمہ بنا کر آپس میں بالکل ملا دیا، اور اب تھوڑا تھوڑا قیمہ 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ سر اپنے پاس رکھ دیے، اور اس کے بعد ان پرندوں کو آپ نے پکارا، بلایا، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے نا، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا، مردوں کو پکار، اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے مردوں کو پکار۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان مردوں کو پکارا، تو جیسے ان پرندوں کو آپ نے پکارا، یہ قیمہ جو تھا وہ فضا میں بلند ہوا۔ اب مور کے پر الگ ہو رہے ہیں تو کبوتر کے پیچھے الگ ہو رہے ہیں، تو اس کی ٹانگ بن رہی ہے، تو اس کی گردن بن رہی ہے، اس طرح بغیر سر کے 4 دھڑ فضا میں بن گئے۔ اچھا، ایک کبوتر بن گیا، ایک مور بن گیا، ایک کوا بن گیا، ایک مرغا بن گیا۔ اب بغیر سر کے یہ پھدکتے ہوئے، اڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، چھلانگے مارتے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ گئے، اور اپنے اپنے سر کے پاس آئے، اور اپنا اپنا سر گردن نیچے کر کے پہن لیا۔ حضور یہ قرآن میں موجود ہے؟ ہاں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ تو یہ سر انہوں نے اپنا پہن لیا اور چاروں واپس زندہ ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عطا سے مردے زندہ کیے ان مانوں پر، قیمہ کرنے کے بعد، مکس کرنے کے بعد، اور مردوں کو پکارا بھی۔ تو یہ ذہن سے نکال دو کہ مردوں کو کیسے پکارا جائے۔ اچھا، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم جن کو پکارتے ہیں حقیقت میں وہ مردہ بھی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کرام معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب یہ زندہ بھی نہیں ہے، یا اولیاء کرام حیات سے متصف نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہے، تو زندوں کو پکارتے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہ خدا کی قسم اے محبوب آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، آپ اگرچہ میری ظاہری آنکھوں سے پردے میں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ جزاک اللہ حضور، آپ نے بہت اچھا دلائل سے ثابت کر دیا اور بہت سارے وسوسے دور ہو گئے، بہت ساروں کے وسوسے دور ہو گئے انشاءاللہ۔ پوچھ لو نا کسی کے وسوسے ابھی باقی ہو تو اپنے پھر جواب دینے کی کوشش کریں، پوچھ تو لو۔ اجتماع میں ایسے کوئی ہیں اسلامی بھائی جن کے وسوسے باقی ہوں؟ امیر اہل سنت ان کا دیدار کر لیں گے، وہ امیر اہل سنت کو دیکھ ہی رہے ہیں، باپا بھی ان کو دیکھیں گے، باپا سب کے دور ہو گئے ہیں۔ کوئی یا دور تھیا ہی خبر کوئی۔ ایسے کتنے اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے ذہنوں میں وسوسے تھے اور وہ دور ہو گئے؟ ہاتھ اٹھا کر۔ بابا ماشاءاللہ آپ کی شفقتوں سے، دلائل سے دیکھیں کتنے اسلامی بھائی مطمئن ہو گئے۔ یعنی یہ وہ اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ جن کے وسوسے دور ہو گئے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، ہم سب کو استقامت بخشے کہ قرآن و حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور باقی رہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کہ وسوسے پالا مت کریں، کسی کو آئیڈیل بنا لیں۔ جیسے میں نے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنایا، آئیڈیل بنے معیار۔ میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ جو بھی بات کرتے ہیں
وہ شریعت کے مطابق ہی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہوتی ہے. میری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں آنکھیں بند کر کے وہ مان لیتا ہوں. تو آپ بھی اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بنا لیجئے کہ میرے آقا امام احمد رضا خان جو فرماتے ہیں وہ حق حق اور حق. اب اعلیٰ حضرت کو کیسے آئیڈیل بنانا ہے یہ بھی ہم کیا جانیں. اس کے لیے تمام شرکائے اجتماع کی بارگاہ میں مشورہ ہے کہ ہم ہمارے امیر سنت کو اپنے آئیڈیل بناتے ہیں. جس طرح انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنایا، یہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے، ہم ان کے پیچھے پیچھے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے، غریب نواز کے پیچھے پیچھے، اور انشاءاللہ تعالی اس طرح سب مل کر پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پڑھ کر، فتح رضویہ شریف پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم تھے، بلکہ ان کا تو سمجھ نہیں آتی کتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک عالم، اور ایسے عالم جس پر علم ناز کرے، علماء ناز کریں، فقہا ناز کریں، ایسے عالم کا میں نے آپ کو پتا دیا اور دامن دکھایا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہی ساتھ ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں، لیکن آئیڈیل آپ کے اعلیٰ حضرت ہونے چاہیے. جس کے آئیڈیل اعلیٰ حضرت ہیں وہ میرا دوست ہے. اعلیٰ حضرت کو آئیڈیل بتائیے. اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا انشاءاللہ اپنا بیڑا حضرت آپ کے سر مبارک پر سفید سفید چادر جگمگ جگمگ کر رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ سفید چادر میں کیا حکمت ہے؟ یوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سفید لباس سب سے زیادہ پسند تھا، سب سے زیادہ استعمال فرمایا، اور مردوں کے لیے بھی سفید کفن کی ترغیب ارشاد فرمائی. تو خیر مردوں کو تو سبھی سفید چادر ہی دے رہے ہیں آج کل، کبھی رنگین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اچھی بات ہے اگر حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے سفید کو اپنایا ہے، مرحبا. تو میں ویسے کتھئی چادر استعمال کرتا رہا ہوں. یہ کتھئی چادر میں جو پرابلم تھا وہ یہ کہ رنگ عام طور پہ یہ ہماری چادروں کا کچا ہوتا ہے، تو کرتا جلدی رنگ پکڑ لیتا. سفید کرتا جو ہے نا کتھئی کتھئی ہو جاتا ہے، یعنی شیڈ آ جاتا اس پہ. تو میں نے پھر وہ نگران شورا سے اجازت طلب کی، انہوں نے بہرحال اجازت بخش دی، تو میں نے سفید چادر اوڑھ لی. کہ اپنے تو مرکزی مجلس شورا کے پیچھے پیچھے نا، کہ دعوت اسلامی کے اس وقت مائی باپ مرکزی مجلس شورا ہے، اور جو مرکزی مجلس شورا سے جو محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ در پردہ میری ہی مخالفت کرتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی میں سب سے زیادہ میرے لاڈلے مرکزی مجلس شورا والے، الحمدللہ. تو میں نے یوں سفید چادر اوڑھنے کا شوق ہے مجھے، سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک سر مبارک سے اوڑھتے تھے، تو شوق ہے کہ کبھی اوڑھ لیتا ہوں میں. تو اس لیے یوں سفید چادر میں نے اوڑھی ہے. ورنہ یہ کہ سب کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سفید چادر اوڑھو ہی اوڑھو، کتھئی اوڑھو، سفید اوڑھو، نہ اوڑھو. دعوت اسلامی آپ کی ہے. پاپا کئیوں نے اوڑھنی شروع کر دی ہے. ہاں نظر تو آ رہی ہے. اصل میں پاپا وہ پیچھے پیچھے نا، آپ نے کتھئی چادر استعمال کی، ہم نے کتھئی استعمال کی. آپ نے سبز امامہ سر مبارک پہ باندھا، ہم نے سبز باندھ لیا. آپ سفید استعمال کر، ہم بھی انشاءاللہ سفید استعمال کر لیں گے. آپ ترغیب دیں گے وہ ترغیب ہوگی، آپ نافذ کریں گے وہ نافذ ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو
استقامت عطا فرمائے.